السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں فرانس کے گاؤں اور دیہاتوں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرانس کے دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، ان کے رہن سہن کیسے ہیں اور یہاں کے لوگ کون کون سی فصلوں کی کاشت کرتے ہیں۔ دوستو، فرانس کے دیہاتی علاقوں میں یہاں کے کسان لوگ مہینے کے حساب سے کتنے یورو کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ جیسا کہ مستری، پلمبر اور سکول ٹیچر وغیرہ یہاں سے ماہانہ کتنے یورو کماتے ہیں۔ فرانس کے خوبصورت ترین گاؤں اور دیہات کیسے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، لوگوں کی کاشتکاری کے طریقے، اور ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں نے آج بھی کچے اور پتھر سے اپنے مکان بنا رکھے ہیں۔ فرانس کے دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ گندم کی فصل اگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آج بھی اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو قدیمی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پتھریلی گلیاں اور کچھ دیگر مناظر آپ کو انتہائی خوبصورتی کے منظر پیش کریں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرانس کے گاؤں کے متعلق انتہائی دلچسپ کچھ باتیں بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اسے مکمل دیکھیے گا۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فرانس ایک ایسا ملک ہے جو مغربی یورپ میں واقع ہے اور تقریباً 5,51,695 مربع کلومیٹر کے رقبے پر موجود ہے۔ فرانس کی کل آبادی تقریباً رپورٹ کے مطابق فرانس کی کل آبادی تقریباً 6,70,00,000 لوگوں کے قریب ہے، جن میں آج بھی بڑی تعداد میں لوگ شہروں اور گاؤں اور دیہاتوں میں آباد ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے فرانس کے ان دیہاتوں اور گاؤں کی تو تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق فرانس میں آج بھی لگ بھگ 36,000 کے قریب خوبصورت گاؤں اور دیہات موجود ہیں، جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور شاندار فن ثقافت وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو، فرانس کے یہ خوبصورت ترین گاؤں اور دیہات آپ کو انتہائی خوبصورتی کے مناظر پیش کریں گے، جن کے چاروں اطراف آپ کو زبردست اور خوبصورت سرسبز انگوروں کے باغات وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرسبز جنگلات اور دیگر قدرتی خوبصورتی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ یہ دلکش ماحول دیہاتوں کی زندگی کو انتہائی پرسکون بناتا ہے۔ ان کے دیہاتوں کی زندگی آپ کو انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو اگر فرانس کے دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بات کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً فرانس کی تقریباً لگ بھگ 20% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ دیہاتوں میں گھر عموماً آپ کو پتھر یا پھر لکڑی سے بنی ہوئی دیکھنے کو ملیں گے، جن کی چھتیں عموماً ٹائل یا پھر سلیٹی سے ہی ڈھکی ہوتی ہیں۔ فرانس کے دیہاتی علاقوں میں زندگی کی رفتار عموماً شہری علاقوں کے مقابلے میں زیادہ سست دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو، فرانس کے گاؤں کچھ بہت زیادہ مشہور ہیں اور کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر آپ کو گھر زیادہ تر لکڑی یا پھر پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ گھر انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر بھی پیش کرتے ہیں۔ ان گاؤں میں آج کل زیادہ تر موویز کی شوٹنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحوں علاقے مطلب کہ جو سیاح حضرات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر فوٹوگرافی وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ انتہائی خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے۔ دوستو، فرانس کے کچھ دیہاتی علاقوں میں آپ کو گھر اور گلیاں اور سڑکیں پتھروں وغیرہ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان گاؤں میں آپ کو ہر طرف انگور کے باغات دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کی وجہ سے اب ان گاؤں کو تقریباً میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے، مطلب کہ یہاں پر سیاح حضرات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ علاقے قدرتی خوبصورتی کے بھی بہت زیادہ منظر پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہاں آپ پہنچیں گے تو یہ منظر آپ کو تقریباً آج سے 200 سال پیچھے لے کر جائے گا، اور دوستو یہ یہاں پر یورپ کا پرانا کلچر بھی آپ کو پیش کرے گا، اور دلکش مناظر اور گاؤں کی پرانی جو زندگی ہے وہ بھی آپ کو دکھائے گا۔ تو اگر زراعت کی بات کی جائے تو فرانس پوری دنیا میں جدید ترین کاشتکاری کے طریقوں کے لیے دنیا بھر میں ہی مشہور ہے اور جانا جاتا ہے۔ یہ ملک گندم پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بڑے ممالک کی لسٹ میں شامل ہے، جبکہ مکئی اور جو نہ صرف انسانی خوراک بلکہ مویشیوں کے چارے کے لیے بھی اہم فصل کے طور پر یہاں پر آج بھی کاشت کی جاتی ہے۔ دوستو، مویشی پالن بھی فرانس کی زراعت کے ایک اہم حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جو کہ ملکی معیشت میں بھی ایک بڑا اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، فرانس میں بھی مویشیوں کی مختلف اقسام جیسا کہ گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، اور فرانس یورپ کے سب سے بڑے ڈیری پروڈیوسرز میں سے ایک ہے اور اپنے مختلف قسم کے پنیروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ فرانس کے دیہاتوں میں مزدوروں کی اگر ہم تنخواہوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مختلف شعبوں کے حساب سے یہاں پر لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جیسا کہ کھیتی باڑی، مطلب کہ کھیتی باڑی کے جو مزدور ہوتے ہیں جو زراعت میں لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں عموماً تقریباً 1200 سے 1500 یورو کے درمیان لگ بھگ دی جاتی ہیں، جبکہ ہوٹل اور ریسٹورنٹس کا جو عملہ ہوتا ہے جیسے کہ ویٹر وغیرہ اور صفائی ستھرائی کے عملے کی تنخواہیں عام طور پر
1200 سے 1800 یورو کے درمیان ہوتی ہیں، جبکہ یہاں پر پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز مطلب کہ جو استادوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر 1800 سے 2500 یورو تک یہاں کے لوگ یہ کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیگر بات کی جائے تو یہاں پر گھروں کو بنانے والے مزدور عام طور پر یہاں پر جو ان کا معاوضہ مطلب ان کو ملتا ہے یہ تقریباً 1400 سے 1800 یورو تک کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی کام کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر اگر بات کی جائے بجلی کا کام کرنے والے اور پلمبر وغیرہ عام طور پر یہ لوگ 1800 سے 2500 یورو تک کماتے ہیں۔ دوستو فرانس کے گاؤں میں بہت سے تہوار بھی منائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر یہاں پر لوگ آ کر اپنا کام بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا پیسہ وغیرہ بھی کماتے ہیں۔ ان تہواروں سے بھی کچھ لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے۔ فرانس کے دیہاتی علاقوں میں اگر ہم تہواروں کی بات کرتے ہیں تو یہ فرانس کی ایک بہت بڑی تہواروں کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ فرانس کے ان دیہاتی علاقوں میں فرانس کے انقلاب کی یاد میں بھی ایک تہوار منایا جاتا ہے جو کہ تقریباً 1799 میں آیا تھا۔ اس دن ملک بھر میں فوجی پریڈ وغیرہ، آتش بازیاں اور دیگر ان کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں، جبکہ ان میں سب سے زیادہ جو قابل ذکر ہے وہ یہاں پر فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ کرسمس کا تہوار اور دیگر اور بھی کچھ ان کے تہوار ہوتے ہیں جو کہ انتہائی یہ لوگ جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس تہوار میں کرسمس کے درخت کو سجانا، تحائف کا تبادلہ کرنا، مختلف کھانوں سے لوگوں کو لطف اندوز ہونا وغیرہ اور دیگر کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ اپنے چرچ وغیرہ کو بھی خوب سجاتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک دن ہوتا ہے تقریباً 15 اگست یا کچھ اس قسم کے ڈیز، یہ انتہائی یہ لوگ اپنے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ دیگر اور بھی ان کے کرسچن وغیرہ کے جو ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ تو فرانس کے دیہاتی علاقوں وغیرہ میں اور دیگر فرانس میں جو مقامی اسکول کے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول ان لوگوں نے تیار کر رکھا ہوتا ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کو بچوں کو مطلب کہ تعلیمی اور سائنسی دونوں مہارتوں پر یہ لوگ اپنے خوب ماہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلبہ اکثر اپنے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ باغبانی وغیرہ، کھانا پکانا، کمیونٹی سروس وغیرہ، پروجیکٹ سروے اور دیگر کچھ چیزیں۔ یہ تجربات بچوں کو مستقبل کے چیلنج کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دوستو دیہاتوں میں فرانس کی تقریباً فرانسیسی زبان وغیرہ بھی بولی جاتی ہے، مطلب کہ ان کی اپنی زبان مختلف علاقوں میں بولیوں جیسے کہ کچھ اور بھی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ فرانس کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو ایک چیز بہت زیادہ حیران کرتی ہے، کیونکہ یہاں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے زیادہ طور پر سائیکل وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، گاؤں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری فرانس کے گاؤں کے متعلق چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ دیگر ممالک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ دیگر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔